محترم و معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، پیارے بچوں، آج میں نے قرآن مقدس سے 2 جگہ کی آیت اور سنن ابن ماجہ کی ایک روایت پڑھی ہے۔ انشاءاللہ انہیں نصوص کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ رمضان ہماری کیا تربیت کرتا ہے۔ سامعین کرام، ہم نے اب تک کئی سارے جمعہ ساتھ ہی ساتھ دروس وغیرہ میں سن چکا ہوگا کہ رمضان ایک عظیم مہینہ ہے جو اپنے اندر بہت ساری برکات، بہت ساری خیر و بھلائی رکھتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزہ رکھنے والوں کے حوالے سے کہہ دیا کہ ان کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آپ نے یہ بھی سنا کہ رمضان کے قیام کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پچھلے گناہ کو معاف کر دے گا۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آپ نے یہ بھی سنا کہ لیلۃ القدر کی رات میں، طاق رات میں جاگنے والے اور عبادت کرنے والے کے حق میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے ایمان اور احتساب یعنی نیکیوں کی امید لے کر کے رمضان کا روزہ رکھتا ہے، یا یہ کہ رمضان کا قیام کرتا ہے، یا طاق راتوں میں عبادت کرتا ہے، ایسے تمام لوگوں کی گناہوں کی مغفرت اللہ رب العالمین کر دیتا ہے۔ تو ایک طرف ہم نے یہ سنا کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے اندر بڑا ہی فیضان کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں جنتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے، آسمانوں کا دروازہ کھول دیتا ہے، جہنم کا دروازہ بند کر دیتا ہے، شر شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور بہت سارے ایسے مومن بندے جو گنہگار تھے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ علیین کے بجائے سجین میں چلے گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے ہر دن ایک کثیر تعداد میں ان بندوں کو نکال کر کے علیین میں جگہ دیتا ہے اور جنتی بنا دیتا ہے۔ تو یہ رمضان کا فیضان ہے، رمضان کے جو ہے فوائد ہیں اور اس کے فضائل ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے، رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں کہ ان کو بھوک برداشت کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، اور کتنے ہی ایسے قیام کرنے والے ہیں، تراویح کی نماز پڑھنے والے ہیں جن کو جاگنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ گویا کہ یہ حدیث ہمیں خوف دلا رہی ہے، یہ حدیث ہمیں ڈر دلا رہی ہے کہ ہمیں صرف جو ہے بھوکے پیاسے روزہ رکھ لیے، نمازوں کی پابندی نہیں، اور اپنی زبان کی پابندی نہیں، اپنے خواہشات کی پابندی نہیں، جیسے چاہے ہم نے زندگی گزار دیا، رمضان کے ایام کو ہم نے بتا دیا، جس طرف ہم گناہوں میں تھے گناہوں میں چلتے رہے، ایک طرف روزہ رکھتے رہے۔ اسی طریقے سے رمضان کے جو تقاضے تھے ان کو ہم نے پورا نہیں کیا، رمضان کے جو آداب تھے ان کو ہم نے پورا نہیں کیا، تو ایسی صورت میں یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ہمارے رمضان کے روزے بھی فائدے نہیں دیں گے، اور رمضان کے قیام بھی ہمارے لیے فائدے مند نہیں ہوں گے۔ تو اتنی بڑی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، لہذا ہمیں یہاں بھی ایک میسج یہ دیا گیا ہے کہ ہم جو رمضان کے قیام ہو، صیام ہو، یا ذکر و اذکار ہو، دعائیں ہوں، اور دیگر تمام تر عبادتیں ہوں، تمام عبادتوں میں 2 چیز پائی جانی ضروری ہے۔ ایک ہے خوف کا ہونا، اور دوسرا ہے طمع کا ہونا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ نیک بندوں کے حوالے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے یہ بیان کیا کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ ہوتے ہیں رات کے وقت میں، یعنی پوری رات وہ نہیں سوتے، بلکہ اللہ رب العالمین کے قیام میں بھی اپنے اوقات کو گزارتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کو وَيَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، وہ لوگ اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں۔ ایک طرف اللہ رب العالمین کا ڈر بھی ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا خوف بھی ان کے دلوں میں ہوتا ہے کہ اگر ہم نے بے راہ روی کی زندگی گزاری، ہم نے ریاکاری کی صفت اپنے اندر لائی، تو ایسی صورت میں ہمارے اعمال برباد ہو جائیں گے، قیامت کے دن وہ قیمتی نہیں ہو پائیں گے۔ دوسری طرف اس بات کی لالچ بھی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت کی لالچ، اللہ رب العالمین کی کرم اور مہربانی کی لالچ، اللہ رب العالمین کی مغفرت کی لالچ، اللہ رب العالمین کی جنت کی لالچ۔ تو ایک مومن کے دلوں میں کوئی بھی عبادت ان دو چیزوں کے بیچ میں ہونی چاہیے، تبھی جا کر کے عبادتیں ہماری کامیاب ہو سکتی ہیں۔ آئیے میں بتاؤں کہ رمضان ہماری کیا تربیت کرتا ہے۔ سامعین کرام، رمضان جو ہماری تربیت کرتا ہے، رمضان جو ہمیں سکھاتا ہے، اس میں سب سے بڑی چیز تقویٰ، اور تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی محبت میں، اللہ رب العالمین کی لالچ اور طمع میں نیک امور کو انجام دینا، جن باتوں کا حکم اللہ اس کے رسول نے دیا ہے، اور اللہ رب العالمین کے خوف سے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینا کہ جن باتوں کو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ اسی کا نام تقویٰ، یعنی تقوی میں دو چیز پائی جائے گی، اطاعت الہی پائی جائے گی، اور اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی سے اپنے آپ کو بچنا پایا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے امتوں پر بھی اللہ رب العالمین نے روزوں کو فرض کیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ، تاکہ تمہارے ذہن و قلوب میں تقوی آ جائے، تقوی والی زندگی گزارنے لگو۔ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ جو ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے بخشا ہے، اور رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا ہے، اس کا مین مقصد کیا ہے؟ ہمارے زندگی میں تقوی آ جائے۔ جیسے کہ رمضان کے روزے میں یہ تربیت ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ایک چیز، یعنی کہ روزے کے آنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کھانے سے روک دیا، پینے سے روک دیا، بیوی سے ملنے سے روک دیا، شہوت کی چیزوں سے روک دیا، اور اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ ان چیزوں کے پائے جانے پر تمہارے روزے نہیں ہوں گے۔ لہذا ایک مسلمان جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اور روزہ رکھتا ہے تو ایسی صورت میں وہ آدمی یہ کھانے پینے اور اسی طریقے سے شہوات کی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے۔ حالانکہ کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، بیوی سے ملنا حلال ہے، ان تمام چیز جو کہ جائز امور میں سے ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے روزے کی حالت میں اللہ رب العالمین نے جب حرام کر دیا تو ایک مومن بندے کو یہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ لوگوں، روزے کی حالت میں اس طرح کی تمام چیزوں کو نہیں کیا جا سکتا ہے، اور ایک مسلمان رک جاتا ہے ان تمام چیزوں سے۔ یہ رکنا ہی تقویٰ کی دلیل ہے کہ آدمی ایک اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرتے ہوئے، ایک حکم کو اپنے ذہن و قلوب میں رکھتے ہوئے رمضان کے دنوں میں روزے کی حالت میں اس کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بھوک سے آدمی نڈھال ہو جاتا ہے، مسجدوں میں آ کے پڑا ہوا ہوتا ہے، پیاس کی شدت اس کے گلے کو خشک کر دیتی ہے،
تب بھی وہ آدمی جو ہے اللہ رب العالمین کے حکم کی بجاوری میں جو ہے اپنے آپ کو روک لیتا ہے اور اپنے آپ کو ان گناہوں سے اور روزے کو برباد ہونے سے جو ہے بچانے کی کوشش کر لیتا ہے۔ کھانا، گھر کے اندر ہر طرح کے کھانے موجود ہیں، پینے کی چیزیں موجود ہیں، اس کے باوجود کون سی ایسی چیز ہے جو آدمی کو کھانے پینے سے روکتی ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت ہے، اللہ رب العالمین کا تقویٰ ہے، اور یہی تقویٰ تقاضا کرتی ہے، یہی رمضان ہمارا تربیت کر رہا ہے کہ لوگوں جس طرح سے تم نے رمضان کی حالت میں، روزے کی حالت میں کھانے پینے اور جو ہے شہوات کی چیزوں میں اپنے آپ کو نہیں ڈالا، بلکہ تم نے اللہ رب العالمین کی اطاعت میں گزاری، اسی طرح سے تمہاری زندگی میں بہت ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہے، بہت ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ناجائز کر دیا ہے۔ تو لوگوں ان تمام چیزوں کے اوپر بھی تم پابند بن جاؤ، ان تمام چیزوں کے اوپر بھی اطاعت الہی اور اتباع سنت لے کر کے آؤ کہ جن باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کاموں کو کرنا ہے، اور جن باتوں سے اللہ رب العالمین نے روک دیا ہے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینا ہے۔ یہ رمضان ہمیں دوسری چیز جو سکھاتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی نگہبانی سکھاتی ہے، اللہ رب العالمین کی مراقبت سکھاتی ہے کہ ایک آدمی رمضان کی حالت میں، روزے کی حالت میں اس بات کا احساس کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کسی بھی غلط کاموں کے کرنے سے پہلے اس بات کا دل میں احساس ہوتا ہے روزے سے ہوں، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ بطور مثال کے یوں سمجھیے کہ ایک آدمی کو روزے کی حالت میں پانی جو ہے اس کا گلا خشک بھی ہے اور پانی بھی موجود ہے اور اس کا ارادہ بھی کرتا ہے، لیکن وہاں پہ اس بات کا احساس ضرور ہوتا ہے کہ کیا کرے، وہ اللہ رب العالمین نگہبانی کر رہا ہے، اللہ رب العالمین ہمارے حال سے واقف ہے، اللہ رب العالمین خبر رکھ رہا ہے اور تمام چیزوں کو سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ اس چیز کا احساس ایک روزے دار کو ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہی مراقبت، یہی نگہبانی پوری زندگی میں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا خوف ہمیں ہر موقع پر ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کی نگہبانی کا احساس ہم جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، ہر جگہ اللہ رب العالمین کے اس احساس کو زندہ رکھنا چاہیے۔ اور رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ رمضان ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ رمضان ہمیں سحری کے وقت بیداری سکھاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ لوگوں سحری کرو، اس لیے کہ سحری میں برکت ہے، اور بہت ساری روایات اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کیا کرتا ہے، ایسے بندوں پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو لوگ سحری کر رہے ہوتے ہیں۔ سلسلہ الاحادیث الصحیحہ کی ایک روایت آتی ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ الاحادیث الصحیحہ کے اندر وہ تمام روایات کو ذکر کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو روایات صحیح ترین ہیں۔ اسی میں سے ایک روایت آئی ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتصحرین، اللہ رب العالمین ان بندوں پر رحم کرتا ہے، رحمت کا نزول ہوتا ہے ایسے بندوں پر، اور فرشتوں کی مغفرت کی دعائیں شامل حال ہوتی ہے جو لوگ کیا کرتے ہیں، سحری کرتے ہیں۔ ان تمام ترین اور ان تمام فضائل والی روایات سے ہمیں یہ ابھارا گیا کہ لوگوں تمہیں سحری کرنا ہے، اے لوگوں تمہیں سحری کے لیے اٹھنا ہے، اور واقعتاً جسمانی اعتبار سے بھی اور ہر اعتبار سے بھی سحری میں ہمیں فائدے دکھائی دیتے ہیں۔ ایک آدمی جب سحری کے لیے اٹھتا ہے تو ایسی صورت میں وہ کچھ نہ کچھ کھانا کھاتا ہے، اور کھانے کی وجہ سے اس کا جسم جو ہے توانا رہتا ہے، اس کا جسم جو ہے اس طرح سے نڈھال نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک اعتدال کے ساتھ جو ہے برابری میں رہتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ سحری کرنے کی وجہ سے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، اور فجر کے بعد کے جو اذکار ہیں اس کو بھی پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، اور دیگر تمام تر کاموں کو صبح کے وقت میں بھی کرنا آسان ہو جاتا ہے، جو ایک برکت کی دلیل ہے۔
تو یہ جو صبح صبح کے وقت اٹھنا اور سحری کرنا، یہ بات جو ہے ہمیں تربیت دے رہا ہے رمضان کہ اے لوگو تم اٹھو سحری کے وقت اور اللہ رب العالمین کے یہاں استغفار میں لگ جاؤ۔ رمضان کے دنوں میں تم کیا کرتے تھے؟ کھایا کرتے تھے، بقیہ دنوں میں اللہ رب العالمین کے یہاں دعائیں کرو، اللہ رب العالمین کے یہاں گڑ گڑاؤ، اللہ رب العالمین کے یہاں استغفار کی دعا کرو، کیونکہ یہ وہ وقت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہر رات اللہ تبارک و تعالی رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا میں نازل ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین اپنے بندے سے پکار رہا ہوتا ہے کہ اے میرے بندے، کون ہے میرے بندے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کر لوں، کون ہے جو مجھ سے استغفار مانگے، مجھ سے معافی مانگے میں اس کی معافی کر دوں۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین آسمان دنیا میں آ کر کے پکار رہا ہوتا ہے۔ لہذا اگر ہماری یہ تربیت باقی رہی تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ ہم اس وقت میں اٹھ کر کے اللہ رب العالمین کے یہاں جو ہے لگ جائیں گے استغفار کرنے، دعا کرنے، التجا کرنے، زندگی میں جو کچھ بھی پریشانیاں ہیں، جو کچھ بھی حاجات ہیں، وہ تمام چیزوں کو مانگنے لگ جائیں گے اور اللہ رب العالمین کو دینے کے لیے ہی آسمان میں دنیا میں آ کر کے اس وقت جو ہے پکار رہا ہوتا ہے۔ بس ہمیں مانگنے کی دیر ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں اور میری بہنوں، مانگنے کی دیر ہے۔ ہمارے اندر سستی کاہلی، اللہ رب العالمین دینے کے لیے آسمان دنیا میں آ کر کے پکار رہا ہے، کون ہے مانگ لو، کون ہے جو ہے توبہ کرو توبہ قبول کر لی جائے گی، استغفار کرو استغفار قبول کر لی جائے گی۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود آ کر کے آسمان دنیا میں پکار رہا ہوتا ہے اور ہم خواب غفلت کی نیند اگر سو رہی ہوں تو ہم سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ وہ لوگ رات کے وقت میں اپنے پہلوؤں کو بستر سے الگ رکھتے ہیں اور اللہ رب العالمین کو خوف و طمع کے ساتھ پکارتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتا دیا کہ ایسے موقع پر ایک آدمی جب عبادت کرتا ہے تو عبادت کا فائدہ یہ ہوگا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت میں کون کون سی چیزیں چھپا کر کے رکھی ہے۔ قیام اللیل کرنے والے کی فضیلت یہاں ذکر ہو رہی ہے۔ ایسے وقت میں جو سحری کا وقت چل رہا ہو، اس وقت میں اللہ رب العالمین کے یہاں گڑ گڑانے کی فضیلت چل رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر بہت ساری نعمتوں کو چھپا کر کے رکھا ہے ایسے بندوں کے لیے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ بدلہ ہے ایسے لوگوں کا جو وہ نیک اعمال کرتے تھے۔ اسی طرح سے ایک جگہ اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتا دیا، کہا کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ وہ رات میں تھوڑے حصے سوتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت اللہ رب العالمین کے ہاں استغفار کرتے ہیں۔ لہذا یہ رمضان کا مہینہ، یہ روزہ ہمیں یہ تربیت کر رہا ہے کہ اس وقت اٹھے، اللہ رب العالمین کے یہاں دعائیں کرے، دعا قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ رب العالمین خود آسمان دنیا میں آ کر کے جو ہے لوگوں کو پکارتا ہے۔ سامعین کرام، لہذا ہماری یہ تربیت یہ رمضان تک کے لیے خاص نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی تربیت کی باتیں بتائی جا رہی ہیں وہ تمام تر تربیتیں، یہ رمضان ایک جو ہے تربیتی سینٹر تھا جو ایک مہینے تک مسلسل ہمیں سکھاتا رہا کہ تمہیں فجر کے وقت بلکہ فجر سے پہلے سحری کے وقت اٹھنا ہے،
اور نمازوں کے اندر پابندی کرنی ہے، اللہ رب العالمین کی اطاعت میں جڑ جانا ہے اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے رک جانا ہے۔ اس طرح کی تمام امور میں جو ہے تربیت کرتا رہا۔ ہم انسانوں کی حال یہ ہے کہ اگر 3 سے 4 دن ایک وقت میں، خاص وقت میں چائے پینے لگ جائیں تو یہ کہنے لگتے ہیں کہ مجھے عادت پڑ گئی ہے، رفت ہو گئی ہے۔ اس ٹائم میں اگر میں چائے نہ پیوں تو چائے کی یاد آ رہی ہے اور دل چاہتا ہے کہ میں اس ٹائم میں چائے پیوں۔ یہ ہم انسانوں کی عادت ہے۔ اگر کسی اور چیز میں ہم نے کنٹینیو 5 سے 10 دن تک کوئی عمل کر لیا تو اس میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اب رفت ہو گئی ہے، یہ چیزیں ہو گئی ہے۔ 1 مہینہ عبادت کی جو ہے رفت دلانے کے لیے اور عبادتوں کے اندر عادت ڈالنے کے لیے یہ رمضان آیا ہے، تو کیا 1 مہینے کے بعد بھی ہم نہیں سدھریں گے؟ 1 مہینے کے بعد بھی ہماری تربیت نہیں ہو پائے گی؟ یہ کس طرح کی انہونی والی بات ہے؟ آدمی رمضان کی حالت میں جو بھی عبادتیں، ریاضتیں اور اسی طریقے سے جو ہے اطاعتیں کرتا ہے، واقعی قابل ستائش ہے، قابل تعریف ہے، لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہی عید کی چاند دیکھتا ہے تو پھر وہ جو ہے شرابی آدمی شراب کے اڈے میں، جوا کھیلنے والا آدمی جوئے کے اڈے میں، شراب جو ہے نشے آور چیزوں کا استعمال کرنے والا آدمی نشے آور چیزوں میں دھت ہو جاتا ہے اور جہاں جو تھے اسی طریقے کے نظر آتے ہیں۔ ایسے لوگ یقیناً جو ہے کبھی بھی کیا ہے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ویسے ہی جیسے عام طور پر انگلش کوچنگ اور انگلش اسپوکن کے لیے 3 مہینے کا جو ہے کورس رکھا جاتا ہے اور ایک آدمی جو ہے وہاں جا کر کے کوچنگ کرتا ہے اور اس سینٹر میں جا کے پڑھتا ہے، 3 مہینے کی پڑھائی اچھی طریقے سے سارے جو ہے انتظام و انصرام کے ساتھ پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھتا ہے اور 3 مہینہ گزر جانے کے بعد اگر وہ پھر اسپوکن جو اس نے سیکھا ہے اس تربیتی سینٹر سے اگر وہ چھوڑ دے تو زیادہ دیر نہیں لگے گی، وہ پھر کچھ نہیں بول پائے گا۔ زیادہ سے زیادہ 6 مہینے 8 مہینے سال بھر میں وہ ساری چیزیں بھول جائے گا، اس کو کوئی فائدہ اس سینٹر کا نہیں ہوگا۔ لیکن آدمی اگر اس سینٹر سے کیا کرے فائدہ اٹھانا چاہے تو ایسی صورت میں ایک ہی حل ہے کہ جو اس نے سیکھا ہے اس کو کنٹینیو کرے اپنی زندگی میں۔ بعد کی زندگی میں جب تک آدمی اس کو جو ہے کنٹینیو نہیں کرے گا، وہ ساری تربیت کو جو ہے اپنی زندگی میں لاگو نہیں کرے گا، تب تک اس کی انگلش جو ہے برابر نہیں ہو سکتی ہے، تب تک اس کی انگلش اچھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے یہ رمضان 1 مہینہ ہماری تربیت کرتا رہا، ہر طرح کے خیر کے اعمال سے تربیت کرتا رہا، گناہوں سے بچانے کی تربیت کرتا رہا۔ لیکن اگر ہم اس مہینے کے گزر جانے کے ساتھ ہی اگر ہم بدل جائیں اور ایسی صورت میں جو ہے نفسانی خواہشات کو اپنے جو ہے معبود بنا بیٹھے، سامنے رکھیں، اسی طرح سے شیطان کے جو ہے طاقت کو اپنے سامنے رکھیں اور اسی کے حساب سے چلے تو پھر ہم ان جو ہے مہینے کی تربیت سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا اور اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ لہذا نماز کی پابندی بھی ضروری ہے اس موقع پر، اور نماز کی پابندی کے حوالے سے یاد رکھیے کہ یہ وہ نماز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ رمضان کے مہینے میں تم نماز پڑھتے تھے یا نہیں، بلکہ قیامت کے دن جب سوال ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، کہ سب سے پہلے بندے کا حساب نماز کا ہوگا قیامت کے دن۔ فمن صلحت فقد افلح وانجا، جس شخص کی نماز صحیح نکل گئی وہ آدمی کامیاب ہو گیا، اور جس شخص کی نماز درست نہیں نکلی، کبھی پڑھا کبھی چھوڑا، کبھی ٹائم سے نہیں پڑھا کبھی ٹائم سے پڑھا، اس طرح کی حالت رہی، اور کبھی من کیا تو آگے جو ہے اچھے اچھے کپڑوں کے ساتھ اور کبھی من نہیں کیا تو اسی صورت میں گھروں میں رہ گئے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز سننے کے باوجود ہم نہیں آئے، تو ایسی صورت میں یہ چیز جو ہے ہمیں نقصان پہنچا دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس شخص کی نماز برابر نہیں نکلی تو ایسی صورت میں وہ جو ہے خواب و خاسر ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا، نامراد ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے
حوالے سے یہ بیان کیا، معراج کے واقعے کو لے لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 وقت کی نماز عطا کر دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت کی نماز سے خوش ہو گئے، تو اللہ رب العالمین نے آواز لگائی، اے محمد، ہم نے ارادہ کیا تھا کہ تمہاری امت کو 50 وقت کی نماز ڈالیں، لیکن اب 5 ہو گئی ہے، تو ایسی صورت میں یہ سن لو کہ تمہاری امت 5 پڑھے گی اور 50 کا وقت کا ثواب حاصل کرے گی۔ یہ نماز کا مقام و مرتبہ ہے کہ ایک آدمی ایک نماز پڑھتا ہے تو 10 نمازوں کے برابر اس کو ثواب حاصل ہوتا ہے، اور یہ نماز ہی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ صبح کے وقت میں اور عشاء کے وقت میں نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، وَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، کہ آدمی آئے گا گرچہ کہ جو ہے چوتر کے بل سورین کے بل گھسیٹ گھسیٹ کے آنا پڑے، آدمی صحیح سلامت نہیں آ پاتا ہے تو بھی آئے گا، اگر یہ چیز جان لے کے کتنا ثواب ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ایک احتمالی معنی یہ بھی ذکر کر دیا ہے کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے نہ پڑھنے پر کیا سزا ہے یا کیا عذاب ہے یا کیا غضب ہے، تو ایسی صورت میں وہ آدمی جو ہے سورین کے بل گھسیٹتے ہوئے آنا پڑے تب بھی وہ نماز کے لیے آئے گا۔ اتنا اونچا مقام ہے ان نمازوں کا۔ ہم نے نماز اس رمضان کے مہینے میں خوب پڑھی، الحمدللہ۔ اللہ رب العالمین ہمارے نماز کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے، ہمارے استغفار کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ذکر و اذکار کو قبول فرمائے، قرآن کی تلاوت کو قبول فرمائے۔ لیکن یہ ہے میرے بھائیوں کہ اگر ہم نے اس مہینے کے بعد پھر جو ہے ان تمام چیزوں میں کنٹینیو نہیں رکھا تو ہم واقعتاً جو ہے کامل طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ہم کامیاب ہوئے۔ اللہ رب العالمین، یہ رمضان چلا گیا تو کیا ہے، اللہ رب العالمین تو موجود ہے۔ رمضان چلا گیا تو کیا ہے، اللہ کی رحمتیں، اللہ رب العالمین کے احکامات، اللہ رب العالمین کی عبادات، اس سے تو ہم رخصت نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ تم اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ یقینی وقت آ جائے، موت کا وقت آ جائے۔ عبادت کا وقت اپنے موت تک کرنی ہے، زندگی میں برابر عبادتیں کرتی چلے جانی ہے، اور اس طرح سے ایسا نہیں کہ کوئی مہینہ آ گیا ہم نے جو ہے عبادتیں کر لی اور پھر بقیہ مہینوں میں جو ہے گم ہو گئے۔ یہ طریقہ ایک مومن کا طریقہ نہیں ہے، مومن کا ایک طریقہ نہیں ہے میرے بھائی۔ اسی طرح سے بڑی اختصار کے ساتھ یہ مہینہ خواہشات پر کنٹرول سکھاتا ہے، یہ مہینہ زبان کے اچھے استعمال سکھاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من لم یدع قول الزور والعمل بہ، کہ جس شخص نے جھوٹی بات کہنے سے اور جھوٹی باتوں پر عمل کرنے سے نہیں روکا فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعمہ وشرابہ، ایسے شخص کی روزے اور ایسے شخص کے قیام کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ رب العالمین کو۔ روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، جھوٹی باتوں پر عمل کرنا، امانتوں میں خیانت کرنا، کبائر کے گناہوں میں مرتکب ہونا، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ رب العالمین کو کہ وہ آدمی خواہ جو ہے بھوکا پیاسا رہے اور بھوک اور پیاس کو برداشت کرے، اتنی بڑی بات کہہ دی گئی۔ لہذا جو ہے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ مہینہ غریبوں پر جو ہے غمخواری کرنے، غریبوں کے ہمدرد بننے کا بھی جو ہے درس دیتا ہے، جو یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں زندگی کے ہر لمحے میں غریبوں سے اپنا رشتہ جوڑے رکھنا ہے اور ان کی ضرورت پر ہمیں کام آنا ہے، اور تبھی جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں بہت ساری عنایتیں کرے گا، اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہماری آسانی کرے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ رب العالمین اس طرح سے ہمیں خیر و بھلائی سے نوازے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو جو ہے اس رمضان میں جو تربیت ہمیں ملی ہے اس تربیت کو کنٹینیو رکھنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے
قیام و سیام جو بھی ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہم سے ہو سکے ہیں ان تمام کو اللہ رب العالمین جو ہے شرف قبولیت سے نوازے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو صحت سے رکھے, عافیت سے رکھے, مال و اولاد میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی زندگی میں برکت عطا فرمائے, اور جو لوگ ہم میں سے بیمار ہیں, لاچار ہیں, بے بس ہیں, ایسے تمام لوگوں کی غیبی امداد فرمائے. امین صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ وسلم.